السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. أما بعد. حضرات محترم، باب صلاۃ المریض، مریض کی نماز کا بیان آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہم میں سے اللہ ماشاءاللہ ایسے لوگ ہیں جو کہ کسی بھی قسم کا مرض ہونے کے باوجود بھی کوشش کرتے ہیں کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھی جائے۔ اب کئی بیماریاں اس طرح کی ہیں کہ انسان کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کو بیٹھنا پڑتا ہے، لیکن میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں جو بیٹھ کے پڑھتے ہیں یا زمین پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، جن سے صحیح طرح کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ جو بھی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ایسی صحت عطا فرمائے کہ سب کے سب کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکیں اور اپنا سجدہ زمین پر کر سکیں، کیونکہ جو زمین پر سجدہ کرنے والا یہ ایک مومنٹ ہے، یہ جو انسان کا عمل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسند ہے کہ جب ایک انسان اپنا ماتھا زمین پہ رگڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا تو اللہ تعالیٰ سب کو ایسی صحت عطا فرمائے کہ وہ اپنا ماتھا زمین پر رکھ کے سجدہ کر سکیں۔ تو اللہ رب العزت نے نماز میں آسانیاں کئی پیدا کی ہیں، لیکن نماز کو معاف نہیں کیا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صرف اور صرف اسی کوتاہی کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ مجھ سے نماز پڑھی نہیں جائے گی، یا میں بیٹھ کے نماز پڑھوں گا تو کیسا لگوں گا لوگوں کو۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتے ہیں، کسی کو کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو ایک ٹانگ نہیں ہے، ان کی ایک ٹانگ نہیں ہے، لیکن وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں۔ تو اس طرح کے شخص کو دیکھ کے میرے خیال سے ہمیں اپنا عذر بھول جانا چاہیے کہ تھوڑے سے بخار کی وجہ سے، تھوڑے سے زکام کی وجہ سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے سے نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے بہت ہی آسانیاں پیدا کی ہیں کہ انسان کو یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے، بیمار ہے، اسے کھڑا نہیں ہوا جاتا، وہ بیٹھ کے نماز پڑھ لے۔ بیٹھ کے بھی نہیں نماز پڑھا جاتا، وہ لیٹ کے نماز پڑھ لے۔ لیٹ کے بھی نہیں پڑھا جاتا، وہ اشاروں سے نماز پڑھ لے۔ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی چھوٹ دی ہے، لیکن نماز کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیا۔ یہاں تک کہ آپ نے ان صحابی کے متعلق کئی مرتبہ سنا ہوگا جو نابینے تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی اجازت مانگی تھی کہ میں گھر پہ نماز پڑھ لیا کروں۔ کس وجہ سے؟ کہ میری بینائی کام نہیں کرتی اور مجھے کوئی لے کے آنے والا نہیں ہے، راستہ بھی ہموار نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اجازت دے دی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بلایا اور پوچھا کہ آپ کو اذان کی آواز آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی، اذان کی تو مجھے آواز آتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مسجد میں آ کے نماز پڑھی جائے۔ تو اس طرح کے عذر ہونے کے باوجود بھی ایسے لوگ جو ہیں، اور ان صحابی کو مسجد میں نماز پڑھنے کا کیا ان کو انعام ملا کہ بعد میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن بنا دیا۔ تو یہ ایک مثال بھی ہے اور ہمارے لیے ایک خاص طور پہ نمونہ بھی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے بھی ہو بیٹھ کے پڑھی جائے، بیٹھ کے پڑھ لیں، لیٹ کے پڑھی جائے، لیٹ کے پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو، اللہ تعالیٰ مکمل صحت عطا فرمائے جو بیمار ہیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کو نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اسی طرح انشاءاللہ ایک کے بعد دیگرے ایک ایک کر کے اس کے متعلق جو ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بیمار کی دعائیں، بیمار پرسی کرنے والے کی دعائیں، اگر بیمار ہیں تو اس کے لیے دم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، انشاءاللہ ایک ایک کر کے بتایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔